السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت چہارم اردو بال بھارتی سبق نمبر 11 پرندوں کی دنیا اس سبق کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوالات کے جوابات۔ پرندوں کی دنیا۔ سب سے پہلا بچوں ایک جملے میں جواب لکھیے۔ ایک جملے میں جواب لکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے مور بھارت کے علاوہ اور کہاں پایا جاتا ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے مور بھارت کے علاوہ سری لنکا اور افریقہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے بچوں، طوطے کی چونچ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ طوطے کی چونچ لال رنگ کی ہوتی ہے، اس کا جواب ہے۔ تیسرا ہے بچوں، پرانے زمانے میں پیغام بھیجنے کا کام کس پرندے سے لیا جاتا تھا؟ تو بچوں جواب ہے پرانے زمانے میں پیغام بھیجنے کا کام کبوتر کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ پھر بچوں ہے بگلے کی ٹانگیں، چونچ اور گردن کیسی ہوتی ہے؟ تو ہم نے سبق میں پڑھے تھے بگلے کی ٹانگیں، چونچ اور گردن لمبی ہوتی ہے۔ تو بچوں یہ ہوئے 4 سوال کے جواب۔ اس کے بعد اور آگے سوال جواب ہے، دیکھیں گے آپ لوگ۔ 5واں سوال ہے، پرندے کس طرح ہماری فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ تو بچوں جواب ہے پرندے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کھا کر ہماری فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچوں بہت آسان ہے، ہم سب سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر سبق میں سمجھ میں آ گیا تھا تو ایک دم آسانی سے آپ لکھ پاؤ گے۔ پھر بچوں آگے ہے، کون سا پرندہ ماحول کو گندا ہونے سے بچاتا ہے؟ تو جواب ہے گدھ جو ہے وہ پرندہ ایسا ہے جو ماحول کو گندا ہونے سے بچاتا ہے۔ پھر نمبر 7 ہے، پرندے عام طور پر کہاں رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے پرندے عام طور پر گھونسلوں میں رہتے ہیں۔ نمبر 8 ہے، کس پرندے کا گھونسلہ زیادہ کاریگری سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ ہم کو پتہ ہے بچوں بیا پرندے کا گھونسلہ زیادہ کاریگری سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے، کچھ نہیں ہے، جو پڑھے تھے سب وہی سوال کے جواب ہے۔ اس میں مختصر جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، لوگ طوطا اور مینا کیوں پالتے ہیں؟ لوگ طوطا اور مینا کو شوق سے پالتے ہیں کیونکہ یہ دونوں بولنا آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، رٹے ہوئے جملے بھی آسانی سے بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، اتنی آسانی سے بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ تو لوگ طوطا اور مینا پالنا پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے ہے بچوں، ہمیں پرندوں کی حفاظت کیوں کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے پرندے جو ہے وہ ماحول کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، اس لیے ہمیں پرندوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس کے آگے بچوں خالی جگہوں میں پرندوں کے رنگ لکھنا ہے۔ ابھی دیکھو پرندے کا نام ہے اور پرندے کا رنگ لکھنا ہے۔ مور ہے تو مور کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ گہرا سبز اور چمکدار نیلا، یہ مور کا رنگ ہے۔ اس کے بعد اور ہے مینا، ہے نا؟ مینا کون سے رنگ کی ہوتی ہے؟ گہرا کتھئی کلر ہوتا ہے اس کا۔ ہنس جو ہے سفید ہوتا ہے، کوئل کالی ہوتی ہے، طوطا ہرا ہوتا ہے اور سارس جو ہے وہ سفید اور اوپری کچھ لال پر ہوتے ہیں۔ اوپری حصے میں کچھ پر اس کے لال ہوتے ہیں۔ سارس ہوتا تو سفید ہے، کچھ حصے کچھ پر اس کے لال جیسے ہوتے، کوا کالا ہوتا ہے۔ پھر بچوں ہے دیکھنا ہے ہم کو ذیل کے جملے صحیح ہے یا غلط۔ تمام پرندوں کی آواز سریلی ہوتی ہے، یہ جملہ غلط ہے نا؟ سب کی آواز سریلی نہیں ہوتی، غلط ہے۔ عقاب بہت اونچائی تک اڑ سکتا ہے تو یہ صحیح ہے۔ مینا کی چونچ پیلی ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ گدھ مردار جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک درخت پر صرف ایک ہی قسم کے پرندے رہتے تو یہ غلط ہے، ایک درخت پر طرح طرح کے الگ الگ قسم کے پرندے رہتے ہیں۔ اب بچوں لاسٹ میں ہے جوڑیاں لگانا، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ دیکھو کوئل کیا کرتی ہے؟ کوئل جو ہے نہیں کوکتی ہے، تو کون کوکتی ہے؟ کوئل، ہے نا؟ ناچتا ہے، کون ناچتا ہے؟ مور۔ تیرتی ہے تو بطخیں تیرتی ہے۔ بولتے کون ہے؟ طوطا مینا، ہم ان کو سکھاتے ہیں، رٹاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، ہے نا؟ طوطا مینا۔ پھر بچوں چہکتی ہے، کون چہکتی ہے؟ چڑیا۔ اور اڑتے ہیں، کون اڑتے ہیں؟ کبوتر۔ تو بچوں اس طرح یہ صحیح جوڑیاں لگی ہوئی، کوکتی کوئل، ناچتا مور، تیرتی بطخیں، بولتے طوطا مینا اور چہکتی چڑیاں، اڑتے کبوتر۔ یہ دیکھو بچوں یہاں کا جو طوطا کے آگے ہے نا مینا جو لکھنا تھا ہے نا یہاں پر، تو یہ یہاں آ گیا غلطی سے، تو اس کو یہاں لکھنا ہے مینا۔ اوکے بچوں، تو اس طرح ہم نے یہ پوری سبق کی مشق حل کرے ہیں۔ سوال جواب، جوڑیاں، صحیح غلط جملے، آپ یہ سب لکھو گے اور اس کو پڑھو گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ حافظ۔